کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام خوشبوئے حدیث لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بار کی طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں احادیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں اور کسی ایک خاص ٹاپک پر ہم جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ تو ہم اس سیریز کو شروع کیے ہوئے بہت سارے ایپیسوڈز ہمارے ہو چکے ہیں اور ہم مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مختلف مسائلوں کو بڑی گہرائی سے اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور ایک تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آخر احادیث اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں بڑے ہی پیارے اور بڑے محترم مہمان شامل ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ عز و جل یہاں پر آنا آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی بڑا خاص ہے۔ آج ہم ایک کپڑے کے بارے میں بات کریں گے۔ کپڑے تو سبھی پہنتے ہیں، آخر ایسا لباس کہ ایک صرف وہ محض ایک لباس نہیں بلکہ وہ ایک ایسا لباس کہ جس کی سنت سے جو ہے وہ زمانہ روشن ہو گیا، لوگوں کے اندر ایک وقار آ گیا، لوگ جو ہے وہ پروقار جو ہے وہ زندگی گزارنے لگے۔ آخر وہ صرف ایک لباس نہیں ہے، وہ ایک کپڑا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسانوں کا وقار ہے، انسانوں کا علم ہے، اور اسے سنت رسول بھی کہا جاتا ہے۔ شاید آپ اس کپڑے تک یا اس لباس تک آپ پہنچ گئے ہوں، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ آخر وہ چیز کیا ہے، اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ہمارے اس پروگرام میں جس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں، تو شاید اور مزید کھل کے آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں۔ صوبان بھائی کی طرف چلتے ہیں، صوبان بھائی سے ہی پوچھتے ہیں کہ آخر ٹاپک کیا ہے۔ صوبان بھائی، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی پیاری چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا ہے، اور یہ ایک اس کو پہننا عزت بھی ہے اس میں، اور یہ اس کو پہننا نیکی بھی ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیں، صرف پہننا ہی نہیں، اتارنا بھی اچھا، اس کو یعنی نیکی میں اتارنا بھی ثواب ہے، پہننا بھی ثواب ہے۔ یہ پہلی بن گئی ہے آپ کے لیے ناظرین، اور پروگرام میں بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ جو طریقہ کار بیان کیا گیا جی اس طریقے سے اگر اس کو اتارا جائے تو اتارنا بھی اس کا اچھا ثواب ہے۔ صحیح ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن جا رہا ہو شاید کپڑوں کی طرف یا کرتے کی طرف، یا جو ہے وہ داڑھی تو اتاری نہیں جا سکتی، داڑھی بھی سنت ہوتی ہے لیکن اتاری نہیں جا سکتی، آپ نے اتارنے کی بھی قید لگائی ہے، کچھ کا اس کی طرف ذہن جا رہا ہو، لیکن شاید کچھ لوگ جو ہے وہ صحیح پہنچ رہے ہو کہ آخر وہ چیز کیا ہے۔ بتائی دیں وہ چیز کیا ہے۔ وہ چیز ہے، آپ بھی اس کو پہنے ہوئے ہیں، میں بھی پہنا ہوا ہوں، اچھا، ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کئی عاشقان رسول پہنے بھی ہوں گے۔ وہ ہے ہمارا امامہ۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، پہنے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناظرین امامہ شریف۔ واقعی میں اتنی پیاری سنت ہے ناظرین کہ جب بندہ امامہ باندھتا ہے نا تو ایک پروقار شخصیت لگتا ہے نا، کہ بندہ امامہ باندھا ہو اور سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہو، اور پھر معاشرے کے اندر جائے تو لوگ عزت سے سلام بھی کچھ ٹھوک چیزیں رہے ہوتے ایسی ہیں۔ ہوتی ہیں اعظم بھائی کہ آپ کو ایسا ماحول کریٹ کر کے دیتی ہیں کہ آپ خود بخود مہذب بن جاتے ہو۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ آپ پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو اور ہر برے چیز سے آپ گریز کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ صحیح، انہی میں سے ایک چیز امامہ بھی ہے صحیح کہ جس کے سر پہ امامہ ہوگا وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں نے جو زیب تن کیا ہوا ہے، صحیح ہے، سر پہ میں نے جو پہنا ہوا ہے، یہ امامہ ہے جو کہ میرے فلی اسلامک پرسپیکٹیو کو واضح کرتا ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات یعنی ہے! میں پورے طور پر پریکٹسنگ مسلم ہوں، اس کو دکھاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب مجھے کس انداز سے کسی بھی کام کو کرنا چاہیے، یہ بندے کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ کئی ایک نیگیٹو چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ صحیح ہے، زبردست توجہ دلائیے کہ جب بندہ امامہ باندھتا ہے
تو اسپیشلی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کی داڑھی وجہ بھی ہے, انشاءاللہ ہم سلسلے میں آگے بیان کریں گے. چلیں جی, اب اس کی وجہ بھی بیان کریں گے اور آگے جانیں گے بھی کہ آخر امامہ ہے کیا, کب سے باندھا گیا, اور یہ باندھنا کیا ہے, مطلب فرض و واجب ہے ہم لوگوں نے باندھ لیا یا سنت ہے یا کیا ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے ناظرین پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے صوبان بھائی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ امامہ شریف جو ہے وہ باندھا کب سے گیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد سے آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی, صحابہ اکرام نے بھی باندھا, پھر اس کے بعد اولیاء اکرام بھی اس چیز کو لے کر چلے کہ وہ امامہ باندھتے ہیں, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین کو کہ وہ امامہ شریف سجاتے ہیں, اور ایک اچھی چیز بھی ہے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امامہ شریف باندھا گیا یا کب سے باندھا گیا؟ جی, امامہ شریف باندھنا, امامہ پہننا جو ہے یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ نہیں ہے. صرف امت محمدیہ میں یہ چیز رائج نہ رہی, بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کہ جو انبیاء اکرام تھے ان میں بھی امامہ پہننا رائج تھا. اچھا, سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام, آپ علیہ السلام جب جنت سے دنیا کے لیے تشریف لے آئے تو اس وقت بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر امامہ باندھا تھا. صحیح, کیا تو آپ جو دنیا میں تشریف لے آئے تھے وہ امامے کے ساتھ تشریف لے آئے تھے, یعنی پہلی وہ شخصیت تھی جو جنہوں نے امامہ باندھا تھا. کیا بات ہے. اس کے بعد محاضرۃ الاوائل ایک کتاب ہے, اس کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین ان کو وہ موقع ملا تھا کہ انہوں نے امامہ باندھا تھا. کیا بات. ان کا نام ہے ذوالقرنین, یعنی دو سینگوں والے. اچھا, ہاں, ان کے سر پہ دو سینگیں تھیں. یہ سینگیں جو ہے نا حرکت بھی کرتی تھی, تو اس کو چھپانے کے لیے آپ جو تھے وہ امامہ باندھا کرتے تھے. اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اور بھی انبیاء اکرام جو ہے وہ امامہ باندھتے تھے. امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں العمامۃ کانت عادت الانبیاء قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی امامہ باندھنا جو ہے انبیاء اکرام کے لباس میں شامل تھا. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو انبیاء اکرام تھے ان کے لباس میں امامہ باندھنا جو ہے وہ عادت میں شامل تھا. اور اسی طرح بعض آثار میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء اکرام نے بھی امامہ باندھا. اسی طرح ہم اگر کچھ اور ڈیپ کی طرف جائیں تو تابوت سکینہ, اچھا, جو بنی اسرائیل کو عطا ہوئی, حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام سے منتقل ہوتا 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچا, ان کے پاس تابوت سکینہ پہنچا. تو اس میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک تھا. کیا بات, یعنی اس میں انبیاء اکرام کے مقدس چیزیں تھی, رکھی گئی تھی, تو اس میں حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا امامہ شریف رکھا ہوا تھا. اسی طرح اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام سے امامہ پہننا جو ہے وہ ثابت ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو امامہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی باندھا گیا ہے, انبیاء اکرام کی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا طریقہ ان کی سنت بھی رہا ہے. جی. اچھا, یہ انبیاء اکرام کا طریقہ رہا, انبیاء اکرام کی سنت رہا, تو جیسے دیکھتے ہیں نا مہذب لوگوں کو اور ایک دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ امامہ شریف باندھ رہے ہوتے ہیں, تو امامہ شریف باندھنا مطلب ان کے لیے کیا مطلب فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, یا عام لوگ بھی باندھ سکتے ہیں امامہ شریف, کیا فرماتے ہیں آپ نے؟ ابھی میں نے جب تشریح بیان کی, امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عادت میں شامل تھے. اچھا, عادت میں شامل, باندھنا یہ عادت میں شامل رہا. صحیح. تو وہ طریقہ, ایسا دینی طریقہ جو فرض اور واجب نہ ہو, ایسا دینی طریقہ جو فرض اور واجب نہ ہو, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر مواظبت اختیار کرے, یعنی ہمیشگی اختیار کرے, ہمیشہ اس عمل کو کریں, کبھی کبھار ترک جواز کے لیے ترک کر دیں. صحیح. یعنی ایسا عمل جو فرض اور واجب نہ ہو, کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیں, اور ورنہ اس پر ہمیشگی اختیار کریں. صحیح. ایسے عمل کو سنت کہا جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب اس سنت کے اندر دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ایسی سنتیں جس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے, صحیح, اور وہ دوسری سنتیں وہ ہیں جس کو عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ عادت سمجھ کر کیا جائے. صحیح. جیسا کہ اٹھنا, بیٹھنا,
یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ایک طریقہ لیکن عبادت سمجھ کر اس کو نہیں کیا جاتا. کھانا صحیح ہے, یہ بھی ایک عادت میں شامل چیز ہے. اسی طرح پینا یہ بھی ایک عادت میں شامل چیز ہے. لباس پہننا یہ بھی ایک عادت میں شامل, روٹین میں شامل چیز ہے. صحیح. ہاں اچھی نیتیں کرتے ہیں تو اس میں ثواب ملتا ہے, لیکن بائی ڈیفالٹ یہ ساری چیزیں عادت والی ہیں, عبادت والی نہیں ہیں. جیسے کہ اذان دینا ہے, یہ بائی ڈیفالٹ ہی عبادت ہے. اقامت دینا یہ بائی ڈیفالٹ ہی عبادت ہے. صحیح ہے نا, شروعات ہی ان کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. وہ چیزیں جو عادت کے طور پر زندگی میں ہیں, صحیح, ان میں جن چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی, اس کو کہتے ہیں سنن زوائد. کیا بات ہے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنن زوائد. سنن زوائد. صحیح. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ باندھنا بھی سنن زوائد میں سے ہے. کیا بات ہے, سبحان یعنی بندہ اگر اس کو ترک کرتا ہے تو وہ اساءت یا مکروہ وغیرہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کو بجا لاتا ہے, صحیح, امامہ اگر باندھتا ہے تو یہ محمود ہے, بہت اچھی چیز ہے. صحیح, اور اچھی نیت سے باندھیں گے تو ثواب بھی ملے گا. یعنی مستحب ہے, امامہ باندھنا مستحب ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, سنت مستحبہ یہ کہلائے گی. کیا بات ہے, تو ہمیں امامہ باندھنا بھی چاہیے. اچھا, اس میں جو میں نے ایک دوسرا سوال کیا تھا کہ علماء ہی باندھتے ہیں, ہے نا, مہذب لوگ باندھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا مطلب عوام باندھ سکتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ برکتیں علماء کو پتہ ہے تو علماء باندھتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اگر آپ کو ابھی برکتیں پتہ چل جائیں گی ناظرین کہ امامہ باندھنے کی کیا برکتیں ہیں, اور امامی کے ہر پیج پر کیا برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں, اگر ناظرین کو پتہ چل جائے اور اس سے کیا کیا اور مزید برکتیں ملتی ہیں پتہ چل جائے تو وہ بھی باندھ لیں. چلیں انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے آپ کو آگے انشاءاللہ, اور اس چیز کو بھی آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آخر اس کی برکتیں کیا ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ باندھ تو سکتے ہیں اور باندھنا بھی چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب عادت والی چیز, جیسے آپ نے ذکر فرمایا, عادت والی چیز کے اندر اگر ثواب کی نیت شامل ہو جائے, اچھی نیت شامل ہو جائے, تو وہ بھی عبادت بن جایا کرتی ہے. کھانا ہے, بندے کو کھانا ہی ہے کھانا, اب اس پہ بندہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ اب اس سے جو طاقت ملے گی میں اللہ کی عبادت کروں گا, نمازوں کی پابندی کروں گا, جھوٹ سے بچوں گا, یعنی گناہوں سے بچوں گا, اچھے کام کروں گا. عادت والی چیزیں اگر بندہ عبادت سے جوڑ لے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, تب وہ عادت والی چیزیں نسبت سے بھی شے ممتاز ہو جاتی ہے نا. اور سارا کا سارا جو مدار ہے وہ اعمال کا جو ہے وہ نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات, تو ہماری ہر چیز میں اچھی نیتیں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ عادت سے عبادت بنتا ہوا چلا جائے گا. اچھا, ایک جو ہمارا مین جو سوال ہوتا ہے, ہم احادیث کی روشنی میں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں, تو احادیث آج کیا لے کر آئے امامے کے تعلق سے؟ ہمارے پاس اب ہائی لائٹ کرنے کے لیے, شو کرنے کے لیے 3 احادیث ہیں انشاءاللہ. پہلی حدیث ممکن ہے آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی. یہ حدیث جو ہے وہ مسلم شریف کی ہے. اچھا, اور اس کے جو راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح. حدیث پاک ہے, ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سوداء بغیر احرام. کیا بات. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام تھے. فتح مکہ آخری ایاموں میں ہوا تھا. تو فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. احرام کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے مکے میں داخل ہوئے, تو آپ کے سر اقدس پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا. کیا بات. آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامہ پہنا تھا, اور اس امامے کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ تھا. جی, اور بھی رنگ ہیں, انشاءاللہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے رنگ کے امامے پہنے, زیادہ تر کون سے پہنے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے, یہ حدیث پاک جو ہے عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب وعلیہ امامۃ سوداء قد ارخى طرفیها بین کتفیہ یوم الجمعہ, رواہ مسلم. یہ حدیث پاک جو ہے امام مسلم نے
صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ صحیح۔ عمر بن حویرث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کے سر اقدس پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ کیا بات۔ قد ارخا طرفیہا، آپ نے دونوں شملوں کو، ایک شملہ یہ اور ایک جو اس طرح ایکسٹرا ہوتا ہے یہ، آپ نے دونوں شملوں کو اپنے کندھوں کے درمیان رکھا تھا۔ صحیح۔ اور وہ دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دونوں شملے اپنے کندھوں کے درمیان آپ نے ڈالا ہوا تھا، اور امامے کا رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا۔ صحیح، یعنی امام شریف میں دو شملے بھی ہو سکتے ہیں۔ دو شملے بھی ناظرین ہو کو دکھ بھی رہے ہوں گے، میرا شملہ تو تھوڑا سا بڑا ہے، تو یہ دوسرا شملہ ہے، اور ایک اور شملہ ہوتا ہے ساتھ میں، تو یعنی اس کو آگے بھی رکھ سکتے ہیں، پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں، آگے لٹکاتے ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے کی احادیث میں سنیں گے کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور امامہ باندھنے کے باوجود بھی ہم خلاف سنت کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم احادیث کی روشنی میں سنیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کچھ باتیں اس حدیث کے اندر ہمیں مل رہی ہیں۔ امامے کے ساتھ خطبہ اور نماز بغیر امامے کے ہونے سے بہتر ہے۔ صحیح، یعنی خطبہ نماز اگر آپ امامے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بغیر امامے کے پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ ایک روایت میں اعظم بھائی یہ بھی لکھا ہے کہ امامے کے ساتھ ایک نماز پڑھنا 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک نماز پڑھنا 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 25 نمازوں کا ثواب اس بندے کو عطا ہوگا جو امامے کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ کیا بات۔ جی، اسی طرح اس حدیث پاک سے دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ سیاہ امامہ پہننا بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سفید بھی پہننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ کون سے موقع تھے انشاءاللہ ہم آگے سلسلے میں بیان کریں گے۔ نمبر 3، بغیر شملے کے امامہ باندھنا یہ خلاف سنت ہے۔ کچھ لوگ شملے کے بغیر بھی امامہ باندھ رہے ہوتے ہیں، تو بغیر شملے کے امامہ باندھنا یہ خلاف سنت ہے۔ یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ پگ دیکھتے ہیں نا جو بغیر شملے کے ہوتی ہے، جی، تو جیسے کچھ امامے ایسے ہوتے ہیں ریڈی میڈ ہوتے ہیں، ہاں، وہ شملے کے بغیر ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈی میڈ پہننے میں پیچ کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اور چوتھی بات اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہی وہ یہ ہے کہ امامے کے 2 شملے ہوں یہ افضل ہے۔ اچھا، ایک نہیں، 2 شملے ہوں، ہاں، یہ افضل ہے۔ چلے جی، یہ بھی اتفاق ہے الحمدللہ کہ آج ہمارے 2 شملے ہیں، دونوں نے ماشاءاللہ 2 شملے کیے ہوئے ہیں امامے۔ اسی طرح 5ویں بات اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ امامہ 7 ہاتھ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ پہنا تھا وہ 7 ہاتھ کا تھا، یعنی امامے کی لمبائی جو ہے وہ کل لمبائی 7 ہاتھ۔ شملہ ایک بالش سے کچھ زیادہ تھا، شملہ جو ہے وہ ایک بالش سے کچھ زیادہ تھا۔ اچھا، تیسری حدیث پاک ہے آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم شو کرنے والے ہیں، ممکن ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی حدیث پاک۔ یہ حدیث پاک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ آپ کا بھی من کرے گا کہ کاش اس جگہ پر میں ہوتا، کاش یہ برکتیں میں حاصل کر پاتا۔ بہترین حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے سر پر امامہ باندھا۔ کیا بات۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر امامہ باندھا۔ مزید فرماتے ہیں فَصَدَ لَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، اور ایک شملے کو آگے کی طرف سینے کی طرف کیا، ایک شملہ، پہلا شملہ جو تھا وہ سینے کی طرف کیا، اور دوسرے شملے کو پیٹھ کی طرف کیا۔ یعنی 2 شملے تھے، ایک شملہ آگے کی طرف اور دوسرا شملہ پیچھے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلی بات اس میں یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کسی کے اعزاز کے لیے اکرام کے لیے امامہ باندھنا یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جس طرح فارغ التحصیل جو ہوتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، تو ان کی دستار بندی ہوتی ہے، تو اس کی اصل جو ہے نا یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنا امامہ مبارک باندھا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسی طرح
خوشی کے ماحول میں بھی سنت کو ادا کیا جائے. جی جی. کیا بات. دوسری بات اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ پہلا شملہ سینے پر ڈالا جائے. پہلا شملہ جو ہے وہ سامنے سینے پر ڈالا جائے اور آخری شملہ جو ہے وہ پیٹھ پر ڈالا جائے. اللہ. پیچھے کی طرف ڈالا جائے. اور بعض لوگ آخری شملے کو اونچا رکھتے ہیں. اچھا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہے نا, وہ بہت گلاب سارے کی طرح کھل رہا ہوتا ہے گلاب کی یوں طرح کر کے نا. یا پھر کچھ ایسی شکل بنا کر ترہ بناتے ہیں. جی جی جی. ترہ بناتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 شملے ہوں تو ایک شملہ جو ہے وہ سینے پر ڈالا جائے اور دوسرا شملہ جو ہے وہ پیٹھ کی جانب ہو. ترہ بنا کر اس طرح اوپر کی جانب یا پھر یہاں پھول نما کر دینا یہ سنت طریقہ نہیں ہے. یہ سنت کے صحیح صحیح. تو اتنے سارے فضائل امامہ شریف کے ہم نے ماشاءاللہ سماعت کیے ہیں تو ذہن تو ظاہر ہے بن ہی رہا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نماز بندہ پڑھتا ہے نارملی, نماز اگر امامے کے ساتھ ہو رہی ہے تو 70 گنا 70 درجے جو ہے وہ نماز کا ثواب مل رہا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بتانا چاہوں گا اعظم بھائی, بہت امپورٹنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جب امامہ باندھا کرتے تھے تو شملہ مبارک جو ہے وہ سیدھی جانب ہوا کرتا. اچھا. یعنی جو سینے کی طرف جو شملہ ڈالا جائے گا وہ سیدھی طرف ہوا کرتا, بائیں یعنی الٹی جانب نہیں ہوا کرتا. صحیح صحیح ہے نا. آپ سینے کی طرف رکھیں ایک شملے کو اور وہ بھی سیدھی جانب رکھیں, الٹی جانب نہیں. صحیح. اور ایک شملہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہو, جیسے مطلب آپ نے جو رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اس طریقے سے. اور اسی طرح امامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے. بیٹھ کر باندھنے کے حوالے سے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایسی بیماری ہو سکتی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں. تو امامہ جو ہے وہ بیٹھ کر باندھنا نہیں چاہیے بلکہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے. صحیح صحیح. تو جہاں اس کے فضائل بھی ہیں وہیں اس کے مسائل بھی ہیں. ہم نے فضائل تو سن لیے ماشاءاللہ کہ وہی فضائل میں آ کر بندے نے امامہ باندھا, لیکن اس انداز میں باندھنا ہے, کس انداز میں باندھنا ہے آپ کو بیان کر دیا گیا کہ بھائی کھڑے ہو کے باندھنا ہے, سنت کے مطابق ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. اچھا, اب امامہ باندھنا تو ہے, مارکیٹ چلے گئے لینے کے لیے, اب لیں تو لے کس کلر کا امامہ, یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم نے تو الحمدللہ سفید باندھا ہوا ہے, اب سفید کی کوئی الگ فضیلت ہے کیا, یا کسی بھی کلر کا امامہ باندھا جا سکتا ہے؟ کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائی. جی, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو امامہ باندھا تھا, جن رنگوں کا باندھا تھا, تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ ان رنگوں کا امامہ اختیار کرے. صحیح. کیونکہ یہ سنت ہے. اگر سنت کی نیت سے پہن لے گا تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف رنگوں سے امامہ پہننا جو ہے وہ ثابت ہے. ایک تو ہم نے پچھلی احادیث میں بیان بھی کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کی حالت میں مکے میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امامہ شریف آپ نے باندھا تھا وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا. تو سیاہ رنگ کا پہننا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک موقع پر خود جبریل امین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا تھا. شعب الایمان کی ایک روایت ہے کہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ جو تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا. اسی طرح عیدین کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیاہ رنگ کا امامہ پہنتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے میں قحط سالی پڑ گئی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے سے بقیع غرقد کے لیے یعنی بقیع پاک کے لیے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے. تو اس وقت بھی آپ کے سر اقدس پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا. یہ وہ موقع ملتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا تھا. اسی طرح دوسرا رنگ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے زرد. زرد رنگ کا امامہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. وہ مرض جس میں آپ وصال فرما گئے تھے, ظاہری دنیا سے ظاہری طور پہ جو آپ تشریف لے گئے تھے. شمائل محمدیہ میں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ پہنا ہوا تھا وہ زرد رنگ کا تھا. اچھا. اسی طرح بدر کے میدان میں فرشتوں کے حوالے سے جو بدر میں جو فرشتے تشریف لے آئے تھے, اللہ کی مدد حاصل ہوئی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ.
جب مسلمان بے سر و ساما تھے تو اس وقت جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے جو مدد ہوئی تھی، وہ فرشتے جو آئے تھے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان میں کچھ فرشتے سیاہ رنگ کے پہنے ہوئے تھے، کچھ فرشتے سبز رنگ کے پہنے ہوئے تھے، کچھ فرشتے سفید رنگ کے پہنے ہوئے تھے، مختلف رنگ کے امامے فرشتے پہنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ زرد رنگ کا امامہ پہنے ہوئے ہیں، تو آپ وہ زرد رنگ کا امامہ پہن کر تشریف، زرد یعنی پیلا، زرد رنگ کا امامہ پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحیح۔ اور اسی طرح اعظم بھائی اس زمانے میں کپڑے رنگنے کا کافی ماحول تھا، کپڑے زعفران سے رنگے جاتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زعفرانی رنگ کا امامہ پہننا بھی ثابت ہے۔ کیا بات، زعفرانی رنگ کا امامہ پہننا بھی ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ امامے کو بھی زعفران سے رنگا تھا۔ اسی طرح مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ کے چادر اور امامے جو تھے وہ زعفران سے رنگے ہوئے تھے۔ صحیح۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو دیکھا کہ آپ کے تن پر، آپ کے بدن پر زعفرانی رنگ کا، زعفران سے رنگا ہوا، زعفران سے رنگے ہوئے چادر اور امامہ بھی آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ اسی طرح اعظم بھائی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیسے ہم نے پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا امامہ پہننا بھی کیا بات، ثابت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے، تو لوگ ارد گرد جمع تھے اور لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طبیعت دریافت کرنا شروع کیا کہ آپ کیسے ہیں۔ اس وقت ابو سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بدن پر کچھ چادر لپیٹے ہوئے تھے، دونوں کنارے کندھوں پر لٹک رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے سر اقدس پر سفید رنگ کا امامہ بھی سجایا ہوا۔ کیا بات ہے، کیا بات، اور آپ کا چہرہ سفید رنگ کے امامے کی وجہ سے چمک رہا تھا، سبحان اللہ، چمکدار نظر آ رہا تھا۔ تو سفید رنگ کا امامہ پہننا بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور رنگ ہے سرخ، اور ایک اور رنگ ہے سبز۔ سرخ رنگ کا بھی لال اور گرین، لال اور گرین۔ سرخ رنگ کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سر انور پر سرخ داری دار کھردرا امامہ آپ نے باندھ رکھا تھا۔ کیا بات ہے، یعنی سرخ رنگ کا امامہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہننا سبحان اللہ، ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سبز رنگ کا امامہ، سفید رنگ کا امامہ، سرخ رنگ کا امامہ، زعفرانی رنگ کا امامہ، اسی طرح ایک اور رنگ ہے حرقانی۔ ہاں، یعنی اگر کوئی چیز جل جاتی ہے، جلنے کے بعد اس پر جلنے کے آثار دکھتے ہیں تو تھوڑا سا وائٹ بھی دکھتا ہے اور تھوڑا سا بلیک بھی دکھتا ہے، تو اس طرح کا امامہ بھی پہننا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر امامے کی سنت پر عمل کرنا ہے تو ناظرین یہ جو رنگ آپ کو بتائے گئے سرخ، سفید اور سبز، سیاہ اور حرقانی رنگ کا امامہ اگر میسر ہو تو کیا بات پہن لیا کریں۔ چلیں ماشاءاللہ اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا کہ بھائی کون سا امامہ باندھیں، اور امامہ باندھنے کے ویسے ہی بہت سارے فضائل ہیں۔ اگر آپ فضائل پڑھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک مکتبۃ المدینہ کی بک بھی ہے امامے کے فضائل، اس کو آپ جو ہے وہ لیں اور اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اتنے سے چھوٹے سے وقت میں تو ہم سارے فضائل بیان نہیں کر سکتے، لیکن فضائل بہت سارے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 2-3 فضیلتیں ہی بیان ہوئی ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو 70 گنا اس کی نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہو جس میں ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔
جمعہ کا دن ہو، پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بندہ امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھے تو کتنا گنا ثواب جو ہے وہ اس کا بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ موقع بھی ہماری زندگی میں بار بار آئے، ایسا کرم فرمائے۔ اعظم بھائی ایک چیز میں آخر میں بتانا چاہوں گا، یہ ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ امامہ باندھنے کا فائدہ ایک ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بندہ نیگیٹیوٹی سے بچ جاتا ہے، صحیح ہے، وہ پوزیٹیوٹی کی طرف آتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ یہ اس کی ایک بہت سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی رسول جو تھے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ آپ جو تھے نا وہ امامہ شریف باندھ رہے تھے، امامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ کیا بات، یعنی کیا تم امامہ پہننا پسند کرتے ہو، امامے کو پسند رکھتے ہو یا نہیں؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کیوں نہیں، میں تو امامے سے بہت محبت رکھتا ہوں، میں امامہ پہنتا بھی ہوں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرمانے لگے کہ امامے کو دوست رکھو، عزت پاؤ گے۔ کیا بات، امامے کو دوست رکھو، تم عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں امامے کے ساتھ دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ اللہ اکبر، یعنی شیطان جب کسی شخص کو امامے کے ساتھ دیکھتا ہے تو پیٹھ پھیر لیتا ہے، یعنی وہ شیطان اس شخص سے دور چلا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ برائیاں بھی اس سے یعنی دور ہو ایسا جاتی سمجھ ہیں۔ لیجئے کہ یہ ایک ہمارے لیے گارڈ ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے شیطان سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور جب شیطان سے ہماری حفاظت ہوتی ہے تو جو نیگیٹیوٹیز ہمارے دماغ میں آنے لگتا ہے، شیطان جب دور جاتا ہے تو یہ نیگیٹیوٹیز بھی ہمارے دماغ سے، وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کی برکت سے ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین سے کم از کم یہ تو میں ریکویسٹ کروں گا، ماشاءاللہ اتنے سارے فضائل ہم نے سنے کہ 25 نمازوں کا ثواب، 10,000 نیکیوں کے برابر ثواب، بہت زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے، شیطان سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ کا دن ہے یا پھر کچھ اور موقع ہیں، خوشی کے موقع ہیں، عید کا دن ہے، عیدین کے موقع پر آپ ضرور امامہ پہنیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ دیکھا بھی جاتا ہے، خوشی کا ماحول ہو، چاہے کسی کی شادی ہو تو دولہے کو بھی امامہ باندھا جاتا ہے، دستار ہو تو دستار بھی امامے سے دی جا رہی ہوتی ہے۔ سنت کی نیت میرے خیال سے کرنا بھول جاتے ہیں، ہونا چاہیے، سنت کی نیت ہونی چاہیے بندے کی، اور پھر اس انداز میں اپنی خوشی کو گزارے گا تو خوشی میں 12 چاند لگ جائیں گے، کہتے ہیں نہیں 12 چاند لگ جائیں گے خوشی کے اندر۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا آسان طریقہ دیکھیں یہی ہے کہ انسان دیکھیں پہلے سے تو روزانہ باندھنا چاہیے، اگر آپ روزانہ نہیں باندھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن جمعۃ المبارک والے دن باندھ لیں۔ اب اس دن سے باندھنا شروع کریں گے، پھر ایسا ہوگا کہ اب ہفتے میں 2 دن باندھنا اسٹارٹ کر دیں گے، پھر تیسرا دن بھی باندھنا شروع کر دیں گے، 25 جمعوں کا ثواب ملے گا۔ صحیح ہے، پھر یوں کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جو ہے نا وہ ہر دن جو ہے امامہ آپ کے سر پہ سجا ہوگا۔ اور اس کا بہترین جو ہے وہ طریقہ یہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے تو ماشاءاللہ امامہ والے ہی ہوتے ہیں، اور امامے جو ہے وہ ہر وقت باندھ ہی رہے ہوتے ہیں اور اس سنت کو بھی زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور کروڑ احسان ہے امیر اہل سنت، دا فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ کا، کہ الحمدللہ انہوں نے اس سنت کو زندہ بھی فرمایا اور ہزاروں لاکھوں جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بھی اجاگر فرمایا۔ تو ناظرین وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ آپ سے مزید کلام کیا جائے، انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی تحقیقات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث